اور پھر اس کے بعد شفاعت کبریٰ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفارش فرمائیں گے، اور حضور کی سفارش حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کرو۔ حضور کی کیا کرو بھائی؟ اتباع کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ حضور نے فرمایا جس نے سچے دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا میری سفارش کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ بولو بولو، میں یہ یاد کرانا، سچے دل سے۔ جس نے پڑھا کس سے؟ صدق کے دل سے، سچے دل سے۔ اب سچے دل سے اور عام کلمے میں فرق ہے۔ اقبال نے کیا کہا؟ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک طوطے کو کلمہ رٹا دیں اور اس کو لا کے یہاں بٹھائیں اور مائک میں وہ کلمہ سنا دیں میاں مٹھو، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ طوطا مسلمان ہے اور باقی ساری دنیا کے طوطے کافر ہیں، حالانکہ اس نے کلمہ سنایا ہے۔ اچھا آپ موبائل میں کلمہ بھر لیں اور لا کے سنا دیں تو کیا کہیں گے؟ یہ موبائل مسلمان ہے اور باقی سارے موبائل کافر ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہاں یہی شرط حضور نے لگائی ہے، سچے دل سے۔ تو سچے دل سے کلمہ کس نے پڑھا؟ محدثین کرام نے اس کی تشریح کی ہے، فرمایا کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے نہ اس کے اندر شرک ہوگا، نہ اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول سے منافقت ہوگی۔ جس میں شرک نہیں، اس نے فرمایا سچے دل سے کلمہ پڑھا۔ جس کے دل میں منافقت نہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، یہ جو لوگ جملہ بولتے ہیں نا ہم نے دین بھی رکھنا ہے دنیا بھی رکھنی ہے، یہ خالص منافقت ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ ہم نے دین رکھنا ہے، دنیا رہے یا نہ رہے دین رکھیں گے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، دنیا راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو خدا کو راضی کریں گے، اس کے محبوب کو راضی کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب کوئی مجھے راضی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے میرا وعدہ ہے میں دنیا والوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہوں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ جب اللہ اپنے ذمے لے رہے ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ سمجھ آئیے نا بات؟ تو اللہ کے محبوب کی سفارش حاصل کرنی ہے تو پھر حضور کی کیا کرو بھائی؟ حضور کی اتباع کرو۔ تو فرمایا جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، شرک نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے منافقت نہیں ہے، حضور فرماتے میری سفارش کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ چونکہ حضور کی شان نرالی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو پھر شفاعت بھی نرالی عطا فرمائی۔ قیامت کے دن آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے نا منظر، ساری امتیں جائیں گی نبیوں کے پاس، سب کہیں نا جی نا ہم نہیں بول سکتے۔ آج اگر رب کی بارگاہ میں بول سکتا ہے اس کا محبوب بول سکتا۔ حضور فرماتے امتیں میرے پاس آئیں گی تو میں رونے نہیں دوں گا بلکہ خود روں گا خدا کے دربار کے اندر۔ تو شاعر نے اس کو خوب کہا ہے، امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو